چیف جسٹس صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں ایک دفعہ پھر یہ اجاگر کیا کہ آئین کی پاسداری اور اس کا دفاع ان پر لازم ہے. اٹارنی جنرل صاحب کو جو سوالات اٹھائے گئے جواب دینے کے لیے پورا موقع فراہم کیا گیا. اور ایک چیز جو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے کہ جو بینچ کے سن رہا ہے انہوں نے ایک فیصلہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مزید کوئی تاخیری حربے ان کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے فل کورٹ کی بات بھی کی جس پر انہوں نے ایک واضح موقف اپنا پیش کر دیا. قانون اور رولز کو حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ بینچ ہے اور یہی بینچ اس کیس کو سنے گا اور فیصلہ دے گا. منڈے کی تاریخ پڑ گئی ہے غالباً 11 بجے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو سرکاری جواب ہیں جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اٹھائے ہیں ان کا مکمل اور معقول جواب بروز پیر آ جائے گا تاکہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور عوام کی توقعات کے مطابق جو ہے الیکشنز جو ہیں وہ منعقد ہو سکے. جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم عدلیہ کے اس دو ٹوک موقف کہ آئین کی اہمیت سب چیز پر فوقیت رکھتی ہے ہم اس نقطے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورا اور ہماری وکلا برادری کا بہت بڑا ایک جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا دکھائی دے گا. شکریہ. میرے خیال میں آج چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی جس کو دہرایا انہوں نے اور وہ تقریباً ہر روز اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ اس جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے فیصلے کے اندر صرف یہ تعین نہیں ہونا کہ الیکشن کی تاریخ کون سی ہوگی اور وہ ظاہر ہے کہ بالکل آئین کے اندر بھی واضح ہے سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے بھی واضح ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ مہینوں کے لیے آگے نہیں لے جایا جا سکتا. وہ 30 اپریل یا اس کے آس پاس ہی الیکشن ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ وہ ماحول کیا ہوگا جس میں یہ الیکشن کرایا جائے گا. اور یہ بڑی اہم بات ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو آبزرو کر رہی ہے اور پوری قوم کو بھی دیکھنا چاہیے اس کو کہ جب پہلے دن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تمام پارٹیوں سے یہ یقین دہانی مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کمٹمنٹ چاہیے کورٹ کو کہ آپ باہر ایسا ماحول پیدا کرنے میں مددگار معاون ثابت ہوں گے کہ جس میں ایک صاف شفاف آزادانہ الیکشن کرایا جا سکے. تو اگلے ہی دن تحریک انصاف کی طرف سے چیئرمین عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ دلا دی گئی تھی کہ بالکل جیسے سپریم کورٹ چاہتی ہے ہم اس کے مطابق اپنی کمٹمنٹ دینے کو تیار ہیں, اپنی معاونت کی پیشکش کرنے کو تیار ہیں. لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. شاید اس لیے جواب نہیں آ رہا کیونکہ باہر جو انہوں نے اس وقت ماحول بنایا ہوا ہے وہ ایک آئین اور قانون سے مابرہ ماحول بنایا ہوا ہے جس کے اندر لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے. جہاں پر ایک شخص کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں اور پھر تیسرے میں اور پھر چوتھے میں اور پورے پاکستان گھمایا جاتا ہے. شاید ان کی خواہش یہی ہے کہ ایسا ہی ماحول وہ جاری رکھیں الیکشن تک. تو ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر نہ صرف واضح تاریخ کا تعین ہوگا بلکہ تمام جو لوگ حکومتیں ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں جتنے ادارے ہیں سب کو باندھا جائے گا کہ آئین اور قانون کے مطابق جیسا ایک ماحول ہونا چاہیے صاف شفاف آزادانہ الیکشن کا ویسا ماحول بھی فراہم کیا جائے گا. جی اچھا جی, آج کی جو سماعت ہے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دو چیزیں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہتر ہے, ادروائز وہ آرڈر کے ذریعے جو چیزیں ہیں وہ طے کریں گے. پہلا,
الیکشن کی تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں. جس طرح ابھی اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک باقاعدہ ریٹن کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو علی ظفر صاحب کو دے دی ہے, اور اگر سپریم کورٹ چاہے گی تو ہم وہ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائیں گے, جس میں ہم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. اور دوسری چیز جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا زیادہ ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ دبانا شروع کر دیں, اور جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سو کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ کے اوپر یہ دو باتیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں تو بہت اچھا ہے. دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس ملک کو رڈر لیس نہیں چھوڑا جا سکتا, اس ملک کو ایک نظام کے اندر ہی رہنا ہے, اور آئین نے وہ نظام دے دیا ہوا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی. مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے. مریم اورنگزیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی. جو ان کی لوگ ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں, وہ آ کے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں. دیکھیں الیکشنز کے اوپر جو آج جس طرح سے اٹارنی جنرل نے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کو, ہمارے پاس 30,000 لوگ بھی نہیں ہیں سیکورٹی میں دینے کے لیے, پاکستان جو ہے وہ ہم لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. بھائی 11 مہینوں میں اگر آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دیا تو ہماری جان چھوڑیں, جا کے کوئی اور کام کریں پھر اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. اس لیے سپریم کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فل بینچ کی استدعا ہے وہ تو مسترد کر دی ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج وہ اٹارنی جنرل کا بھی بیچارے کا قصور نہیں ہے, کیس ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے, اور آج اسلام آباد کے لیے 35 ارب روپے کی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں. 82 ارب روپیہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو دے دیا ہے. 10 ارب روپیہ کے یہ لیپ ٹاپ لا رہے ہیں. مطلب ان کو جھوٹ بولتے ہوئے, اور وہ بھی پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہوئے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ان کا. یہ سارے کا سارا جو ان کا ایک نظام ہے وہ یہ ہے. اس لیے بینچ یہ واضح ہے, انہوں نے کہا جی الیکشن ہونے یہ آپ آپس میں طے کر لیں یا پھر ہم نے طے کر کے دینا ہے. اور ہم پوری طرح جو طریقہ انصاف ہے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. ہم چیف جسٹس صاحب کا جو اختیار ہے بینچز بنانے کا اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا. کسی کی جرت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرے. پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے, سارے وکلا سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اگر اس پہ کوئی ہینکی پھینکی کرے گا وہ پھر گھر ہی جائے گا. تھینک یو.